کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کے وجود اور بقا کے لیے خطرہ ہے؟ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے آئندہ برسوں میں کتنے ملین افراد کے لیے نوکریوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے؟ آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ انسان جدت اور ہزاروں کوششوں کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہوا۔ پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے زمانے تک پہنچ گیا۔ پچھلے دور کے لوگ جو سوچتے اور خواب دیکھتے، آنے والے زمانے کے لوگ ان خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کی کوششوں میں مگن ہو جاتے۔ اب انسان اپنی ہی ذہنی اختراع سے بنائی گئی AI ٹیکنالوجی اور انسان نما روبوٹ سے خوفزدہ ہے۔ خوفزدہ ہو بھی کیوں نہ، یہ ٹیکنالوجی انسان کے وجود اور ترقی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس کا تصور دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں میں AI پر بہت تیزی سے کام ہوا۔ نومبر 2022 میں چیٹ GPT کا وزن 3.5 لوگوں کے دسترس میں آیا۔ چیٹ GPT سافٹ ویئر کو لارج لینگویج ماڈل بھی کہا جاتا ہے۔ LLM کی خاص بات یہ ہے کہ انسان کے بات کرنے اور لکھنے کے طریقے کے مطابق اس کی تربیت دی گئی ہے۔ چیٹ GPT کو امریکن کمپنی اوپن AI نے بنایا تھا۔ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کے وجود اور بقا کے لیے خطرہ ہے؟ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے آئندہ برسوں میں کتنے ملین افراد کے لیے نوکریوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے؟ آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ انسان جدت اور ہزاروں کوششوں کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہوا۔ پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے زمانے تک پہنچ گیا۔ پچھلے دور کے لوگ جو سوچتے اور خواب دیکھتے، آنے والے زمانے کے لوگ ان خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کی کوششوں میں مگن ہو جاتے۔ اب انسان اپنی ہی ذہنی اختراع سے بنائی گئی AI ٹیکنالوجی اور انسان نما روبوٹ سے خوفزدہ ہے۔ خوفزدہ ہو بھی کیوں نہ، یہ ٹیکنالوجی انسان کے وجود اور ترقی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس کا تصور دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں میں AI پر بہت تیزی سے کام ہوا۔ نومبر 2022 میں چیٹ GPT کا وزن 3.5 لوگوں کے دسترس میں آیا۔ چیٹ GPT سافٹ ویئر کو لارج لینگویج ماڈل بھی کہا جاتا ہے۔ LLM کی خاص بات یہ ہے کہ انسان کے بات کرنے اور لکھنے کے طریقے کے مطابق اس کی تربیت دی گئی ہے۔ چیٹ GPT کو امریکن کمپنی اوپن AI نے بنایا تھا۔